آپ نے 12 برجوں کے نام درج کیے ہیں اور 13 فروری 2025 کے لیے ان کی ذائچہ کی تفصیلات جاننا چاہتے ہیں۔ چونکہ مخصوص تاریخ کے لیے تمام برجوں کی تفصیلی پیشگوئیاں دستیاب نہیں ہیں، اس لیے میں عمومی طور پر فروری 2025 کے مہینے کے لیے مختلف برجوں کے ممکنہ اثرات کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ برج حمل ایریز فروری 2025 میں زحل آپ کے تیسرے گھر میں شرف یافتہ ہوگا، جو آپ کی صحت اور روزمرہ کے امور میں بہتری کا باعث بن سکتا ہے۔ تاہم کسی بھی رسکی کام سے گریز کریں اور صحت کا خاص خیال رکھیں۔ برج سور ٹورس اس ماہ میں دوستوں پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کرنے سے گریز کریں، کیونکہ اس سے مالی نقصان کا اندیشہ ہے۔ مالی معاملات میں محتاط رہیں اور غیر ضروری اخراجات سے بچیں۔ برج جوزا جیمنائی فروری 2025 میں زحل آپ کے 10ویں گھر میں موجود ہوگا، جو کیریئر میں ترقی اور نئے مواقع کا اشارہ دیتا ہے۔ تاہم آپ کو محنت اور صبر سے کام لینا ہوگا۔ برج سرطان کینسر اس ماہ میں مریخ آپ کے 12ویں گھر میں ہوگا، جو خفیہ دشمنوں اور غیر ضروری اخراجات کا باعث بن سکتا ہے۔ صحت کا خیال رکھیں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ برج اسد لیو فروری 2025 میں مشتری آپ کے 7ویں گھر میں ہوگا، جو شراکت داری اور ازدواجی زندگی میں بہتری کا اشارہ دیتا ہے۔ نئے معاہدوں اور شراکت داری کے لیے یہ وقت مناسب ہے۔ برج سنبلا وگو اس ماہ میں زحل آپ کے 5ویں گھر میں ہوگا، جو تعلیمی اور تخلیقی سرگرمیوں میں رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ طلباء کو محنت سے کام لینا ہوگا۔ برج میزان لبرا فروری 2025 میں مریخ آپ کے 9ویں گھر میں ہوگا، جو طویل سفر اور اعلیٰ تعلیم کے لیے سازگار ہے۔ نئے تجربات کے لیے تیار رہیں۔ برج عقرب اسکارپیو اس ماہ میں زحل آپ کے 4تھے گھر میں ہوگا، جو خاندانی معاملات اور جائیداد کے امور میں چیلنجز کا باعث بن سکتا ہے۔ صبر سے کام لیں اور محتاط رہیں۔ برج قوس سیجیٹیریس فروری 2025 میں مشتری آپ کے 6 گھر میں ہوگا، جو صحت اور روزمرہ کے کاموں میں بہتری کا اشارہ دیتا ہے۔ صحت مند عادات اپنائیں۔ برج جدی کیپریکارن اس ماہ میں زہرہ آپ کے 5ویں گھر میں ہوگا، جو محبت اور تخلیقی سرگرمیوں کے لیے سازگار ہے۔ نئے رشتوں کے آغاز کا امکان ہے۔ برج دلو ایکویریس فروری 2025 میں سورج آپ کے پہلے گھر میں ہوگا، جو خود اعتمادی میں اضافہ اور ذاتی ترقی کا اشارہ دیتا ہے۔ نئے منصوبوں پر کام کرنے کے لیے یہ وقت مناسب ہے۔ برج حوت پائسیز اس ماہ میں عطارد آپ کے 12ویں گھر میں ہوگا، جو روحانی سرگرمیوں اور اندرونی تفکر کے لیے سازگار ہے۔ تنہائی میں وقت گزارنا مفید ہوگا۔ یاد رکھیں، یہ عمومی پیشگوئیاں ہیں اور انفرادی ذائچہ کے مطابق نتائج مختلف ہو سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے کسی ماہر فلکیات سے مشورہ کریں۔